جی ناظرین، خوش آمدید کیپٹل واچ میں آپ کا ہوسٹ عدنان حیدر، اور آج بڑی خاموشی کے ساتھ اختیارات میں توسیع کر دی گئی۔ جی ناظرین، رینجرز کے اختیارات میں 90 روز کی توسیع کر دی گئی، لیکن ٹیلی ویژن چینلز پر کہیں بھی اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی ڈسکس کیا گیا، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب پچھلی مرتبہ توسیع دی گئی تھی اختیارات کی تو ہم کئی ہفتے بیٹھ کر اس پر بحث کرتے رہے تھے۔ سندھ اسمبلی اور وفاق کے درمیان تنازعات چلتے رہے تھے، لیکن اختیارات کے اختتام پر ہی عزیر بلوچ کی گرفتاری ہوئی۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری رینجرز کے ذریعے ہوئی، جس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جانے تھے۔ سوالات ہمیشہ میڈیا کی جانب سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، جو مجبوراً مختلف سیکیورٹی اداروں کو اور حکومت کو کلیئر کرنا ہوتے ہیں، لیکن گڈ لک کہیں یا بیڈ لک کہیں کہ اسی واقعے کے دوران پی آئی اے کی نجکاری کا مسئلہ، جو کہ ایک ادارے کی نجکاری ہونے جا رہی تھی، ملازمین نے احتجاج کیا اور وہ احتجاج سیاسی رنگ اختیار کرتا گیا، اور جب 3 لوگوں کی شہادت ہوئی اور لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی، تو ڈیفینیٹلی یہ ملک کا سب سے اہم ایشو بن گیا۔ لیکن دوسری جانب کئی بڑے اہم ایشوز پسے پردہ چلے گئے، جس میں ایک ایشو رینجرز آپریشن تھا جو کہ کراچی میں جاری تھا۔ وزارت داخلہ نے آج اس کی 90 اختیارات کی 90 روز کی توسیع کی منظوری جو ہے اسمبلی بھجوا دی سندھ حکومت کو، اور ان کو اختیارات میں 90 روز کی توسیع دے دی گئی۔ عزیر بلوچ اور ڈاکٹر عاصم، اور اسی طرح اگلے 90 روز میں کیا کچھ نئے انکشافات ہوں گے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہوگا ہم سب کے لیے بھی۔ اور اگر عزیر بلوچ کی بات کریں تو آج سندھ اسمبلی میں جہاں نجکاری پر بات ہونی تھی، کل ہونے والے ان مظالم پر بات ہونی تھی جو کہ پی آئی اے کے ملازمین پر کیے گئے، ان شہادتوں پر بات ہونی تھی جو کہ پی آئی اے ملازمین احتجاج کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، اداروں نے، سیکیورٹی فورسز نے یا کسی نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کی، اس پر بات ہونی تھی۔ لیکن سندھ اسمبلی میں یہ بحث پھر ایک مرتبہ عزیر بلوچ کی جانب بڑھی، جہاں ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا نے بالآخر ایم کیو ایم کے محمد حسین کو یہ کہہ ہی دیا کہ ہاں میری ہیں تصویریں عزیر بلوچ کے ساتھ، جو کرنا ہے کر لیجئے، آپ کی بھی تصویریں ہیں کئی ایک ایسے افراد کے ساتھ جو بہت مطلوب رہے۔ سو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اپنے اپنے مفادات کو لے کر وہاں لڑتی رہی، اور نجکاری کا مسئلہ، پی آئی اے کا مسئلہ شاید پھر سندھ اسمبلی کے بیچ میں آپس کے جھگڑوں میں کہیں لٹک گیا۔ اہم خبر ہوگی جب ایک مرتبہ پھر آرمی چیف اور میاں نواز شریف ایک ساتھ تھے۔ گوادر ہوشاب شاہراہ 193 کلومیٹر لمبی شاہراہ بلوچستان کے لیے ایک بڑا اہم پروجیکٹ تھا جس کا افتتاح کیا میاں نواز شریف نے۔ اہم بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ پھر گاڑی ڈرائیو کی جنرل راحیل شریف نے، اور اس سے پہلے بھی گاڑی ڈرائیو کر چکے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی، اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب بیٹھے تھے، اور اب بھی یہی ہوا کہ راحیل شریف صاحب نے گاڑی ڈرائیو کی اور دوسری سیٹ پر میاں نواز شریف بیٹھے تھے۔ تو اچھا اقدام تھا کہ جہاں پاکستان آرمی اور سول گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں، بلوچستان میں مختلف منصوبوں کے افتتاح بھی ہو رہے ہیں، اور آج کا منصوبہ بڑا اہم تھا جہاں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ ظاہری بھی موجود تھے، اور بڑا خوش آئین تھا آج کا یہ افتتاح پرائم منسٹر کی جانب سے بھی اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی جانب سے بھی۔ تو دونوں جو اہم رہنما تھے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، اور ان کے ساتھ آرمی چیف، جنہوں نے افتتاح کیا گوادر ہوشاب شاہراہ کا۔ ہم بڑھیں گے اس اہم ایشو کی جانب جو تمام چینلز پر، پرنٹ میڈیا پر چل رہا ہے، وہ ہے پی آئی اے کی نجکاری۔ کیا نجکاری ہونی چاہیے؟ نجکاری نہ صرف ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، نجکاری ایک بہت بڑا ٹاپک ہم سب کے لیے بن چکا ہے، جہاں ملازمین احتجاج پر ہیں، حکومت جو ہے بضد ہے کہ اسے واقعی پرائیویٹائز کرنا ہے، اور ساتھ میں آئی ایم ایف کی بھی ایک گونج سنائی دے رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل تھا اداروں کو کی پرائیویٹائزیشن کرنا، اور اس میں پی آئی اے مین ٹارگٹ پر ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے احتجاج جاری ہے، 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، وہ لوگوں پر تشدد کیا گیا، لیکن سٹل ان کا احتجاج جاری ہے، اور ان پر لازمی سروس ایکٹ کا بھی شاید کوئی اثر نہیں ہوا۔ پرائم منسٹر کی جانب سے ان پر کیے جانے والے تشدد کا، ان کی ہلاکتوں کا ابھی تک کوئی مزاحمتی بیان نہیں آیا، نہ ہی اس پر افسوس کیا گیا۔ اور دوسری جانب پی آئی اے کے جو اہم لوگ ہیں جو مختلف میڈیا پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے حکومت نے انہیں نہیں بلایا۔ تو کیوں نہیں بلایا اور کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے کو نجکاری کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، جہاں اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اربوں اور روپے مہینے کا خسارہ حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے حکومت اس قابل نہیں ہے کہ پی آئی اے کو اتنے ارب روپے خسارے کے باوجود رواں دواں رکھے۔ سو پرائیویٹائزیشن بے حد ضروری ہے۔ پی آئی اے کے لوگوں کا کیا موقف ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے موجود ہوں گی ممبر نیشنل اسمبلی شکیلہ لقمان صاحبہ، میم خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منصور حیات تمن صاحب، سر منصور صاحب خوش آمدید۔ رمضان لغاری صاحب ہوں گے رہنما پیپلز یونٹی، لغاری صاحب خوش آمدید۔ لغاری صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔
پی آئی اے بڑا اہم ادارہ ہے پاکستان کا، اور یہ پرائیویٹائزیشن کا ایشو کوئی نیا نہیں ہے، پچھلی مختلف حکومتوں میں یہ ایشو چلتا رہا اور آپ لوگ ایز یوزول سٹرائک پر رہے، اس مرتبہ پھر سٹرائک پر رہے، لیکن اس مرتبہ لگتا ہے حکومت کچھ زیادہ ڈٹ گئی ہے اور وہ پرعزم ہے کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یا حکومت کہہ رہی ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اس میں آپ لوگ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے وہ ہوگا، یا آپ کے موقف جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان صاحب، پہلے تو شکریہ، میں آپ کے چینل کا اور پاکستان کی میڈیا بھر کا اور سول سوسائٹی کا اور اپوزیشنز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عدنان بھائی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، یہ جو حکومتی لوگ اپنا موقف بیان کریں، ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ دیکھیں، پی آئی اے میاں صاحب الیکشن میں آنے سے پہلے جس پہ اس نے تقریریں کی، وہ تقریریں آن دا ریکارڈ ہیں کہ میں آؤں گا، پی آئی اے کو بہتر کروں گا، پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مظاہروں میں وہ آئے تو اچانک الیکشن کمپینز کے دوران جی راتوں رات کیا ہوا دیکھیں، جب یہ آئے تو انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر توڑا، پی آئی اے کا بورڈ آف ڈائریکٹر توڑا کہ اس میں ٹیکنیکل لوگ نہیں، ہم ٹیکنیکل لوگ لا کر اس ادارے کو اوپر لے کے آئیں گے۔ اچھا، اس کے اندر کیا لے کر آ گئے؟ یہ اپنے ذاتی دوست لے کر آئے، میاں امن شاہ، عارف حبیب، جتنے بھی ان کے ذاتی دوست تھے وہ اس بورڈ آف ڈائریکٹر میں لے کر آئے۔ ہم نے اس پر بھی احتجاج کیا کہ آپ نے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کو کیا پتا، یہ تو خریدار ہیں پی آئی اے کے، یہ تو پی آئی اے کے اوپر گھوم رہے ہیں کہ ہم نے، تو آپ نے ان کو وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہم نے فورسلی ان سے توڑوایا۔ اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کو نہ کوئی ایم ڈی دیا، نہ چیئرمین دیا، لاور چھوڑ دیا کہ پی آئی اے کو جو جان بوجھ کے ایسے ماحول میں دھکیلا گیا۔ دیکھیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئی اے، اور جو مدعا ہے پی آئی اے کا، جو پچھلی انہی کی گورنمنٹس کا 97 تک اگر جائیں اور دیکھیں، اس کا معائنہ کریں تو خسارے کی ابتدا ان لوگوں نے کی پی آئی اے کے اندر، میاں صاحب نے کی۔ جی میاں شاہد خاقان عباسی کے دور 97 کے اندر جب وہ بطور چیئرمین تھے، انہوں نے پی آئی اے پہ 10 ارب قرضہ چھوڑا۔ دیکھیں، آپ نے اسٹارٹ کیا، وہ ڈالر بڑھتے بڑھتے اوپر ہو گیا، اس کا مطلب تھا آپ فرام فرسٹ ڈے سے یہ چاہتے تھے کہ پی آئی اے تباہ و برباد ہو تاکہ ہم اس کو بیچیں۔ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنے ایسیٹس ہیں، ہمارے یہ ٹوٹل مدعا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہم ان کو متبادل رستے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میم، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور 1997 میں خاقان عباسی صاحب کو چیئرمین بنایا گیا، جب وہ گئے تو 10 ارب کا قرضہ تھا، تو نون لیگ شروع سے ہی پی آئی اے کا اگینسٹ ہے، پی آئی اے کے جو اہم ورکر ہیں وہ بیٹھے ہیں، تو کیا نون لیگ کی پالیسی کیا ہے کہ واقعی پرائیویٹائز کر دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پی آئی اے جو پاکستان کا قومی ادارہ ہے اور ایئر لائن ہے، اور یہ سالوں سال سے بالکل صحیح کہا، 97 سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے یہی ایئر لائن تھی جس کو مطلب بڑی بڑی ایئر لائن، اتحاد ہے، سعودی ایئر لائن ہے، اور دوسری ایئر لائنس کو انہوں نے کھڑا کیا، اور آج یہ اس دہانے پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا پڑا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کئی سالوں سے یہ ہے کہ یہ خسارے میں جا رہی تھی اور قرضے پہ قرضہ چڑھ رہا تھا، اور یہ ہے کہ امپلائیز جو ہیں بہت سارے تھے اس کے اوپر، اور بہت ساری تنہائیں تھیں، تو جنہوں نے جو ذمہ دار ہیں شاہد خاقان اور سارے، جی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ اب اس کے بعد کتنی حکومتیں چلے، ہمارے سے سٹارٹ ہوا اس وقت تھوڑا بہت نقصان ہوا، لیکن اس کے بعد کتنی حکومتیں اس کی ذمہ داری 2.5 سالوں میں 2.5 سال تو آپ کو بھی ہو گیا نا، نون لیگ کو بھی اب ہو اس گیا، وقت سے لے کے اب تک دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ اب کیا ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا ہمیں اور کوئی ٹائم کا، ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور ٹائم آئے گا، کون آئے گا؟ آسمان سے کوئی بندہ آئے گا؟ ہم لوگوں نے اس کو سیٹل کرنا ہے نا۔ حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت جب یہ 2013 میں آئی، اس وقت سے لے کے وہ کوشش کر رہی تھی کہ بھئی اس کو سیٹل کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ کیا کوششیں کی سیٹل کرنے کے لیے؟ جی مطلب دیکھیں، اس میں انہوں نے میاں منصر صاحب کو بورڈ آف ڈائریکٹریٹ میں لے آئے، اس میں انہوں نے بہت سارا پیسہ لگایا، کیا پھر پیسہ؟ اس کے کس طرح کا؟ کس طرح کا؟ جہاز لیے ہیں، پھر اس کے بعد ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے انکریز کی، جہاز زیادہ کیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک جہاز کو چلانے کے لیے باہر کے ملک جو ہیں وہاں 150 سے لے کے 150 سے لے کے 300 ملازمین اس کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہاں پہ پہلی حکومتوں میں 600 سے 700 ملازمین، جب اتنے لوگ ہوں گے، اتنے اخراجات ہوں گے، اتنی تنہائیں ہوں گی، اور جو ہے وہ حالات جو ہیں پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری حکومت نے دیکھیں، اس سے پہلے
40-40 کوئی بڑا اقدام بتا دینا جو نون لیگ نے اس کو بچانے کے لیے کیا ہو, جیسے ریلوے کو بچانے کے لیے 3-4 ٹرین چلا دی سعد رفیق صاحب نے, وہ بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا. پی آئی اے کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ نہیں, اس کو چلانے کے لیے بھی دیکھیں, اس کو چلانے کے لیے اتنا پیسہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے اس کو پش اپ دینے کے لیے, اور اس کو مطلب اس کو چلانے کے لیے. یہ 3 سال اسی لیے گزرے ہیں نا. پھر انہوں نے ہر جگہ ڈسکشن کی, کیبنٹ کمیٹی میں کی, صوبوں کے ساتھ کی, ہر جگہ یہ بات چیت ہوتی رہی ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے. اور یہ بہتر اگر دیکھیں, اگر اس کو اور ہم نے اس کو کتنا نقصان دینا ہے, لیکن دنیا میں دیکھیں ایک بات سنیں, جب یہ دیکھیں کوئی نرالی دنیا نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں کچھ ہو رہا ہے, یہی ایئر لائنز ان کی, جس طرح یو کے ہے, کینیڈا ہے, جاپان ہے, چائنا ہے, کئی ڈزنز جو ہیں ملک ہیں جو اس طرح کی جو ہیں ان کی ایئر لائن جو ہیں جب ان کی ڈاؤن فال جاتا ہے یا خسارے میں جاتے ہیں, ذمہ دار لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے. ٹمن صاحب کون, دیکھیں نون لیگ کا موقف مختلف میڈیا پہ 3-4 دن سے آپ بھی سن رہے ہوں گے, میں ان کا بھی سن لیا. ابھی ان کا موقف بھی اپنی جگہ بجا ہے, حکومت کا بھی بجا, اور دونوں پارٹیز ابھی تک مل کے مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھی, اور حکومت لگتا بھی نہیں کہ چاہتی ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے. تو کہیں یہ واقعی انا کا مسئلہ ہے یا واقعی ہم خسارہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے؟ پہلی بات تو میں یہ کروں گا جی کہ ایک امپریشن حکومت دے رہی ہے بار بار کہ شاید یہ IMF کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کرنے کی ہمیں مجبوری ہے. میری کامن سینس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام سپٹمبر میں ختم ہو رہا ہے, اور اگر 3 سال وہ پروگرام رفلی 3 سال, پونے 3 سال یا پونے 3 سال وہ پروگرام چلا ہے, اور IMF نے اس کی وجہ سے اپنے قرضے کے اندر کوئی قدغن نہیں لگایا, تو آج ایسی کون سا ایشو آ گیا ہے کہ IMF کو آپ سامنے لا کے ایک ایشو کھڑا کر رہے ہیں. سو آئی بلیو کہ IMF یس ان کا ایک ایشو, اگر IMF کا ہو تو آپ کہتے ہیں ہو جانی چاہیے. نہیں سر, نہیں, میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ حکومت اپنے اوپر سے ذمہ داری بھی شفٹ کر رہی ہے, کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے, لیکن ٹیکنیکلی وہ بنتی نہیں ہے بات, بیکاز ان کا تو پروگرام ہی ختم ہو رہا ہے. انہوں نے جتنی قسطیں دینی تھی پاکستان کو وہ ساری ان کی لاسٹ قسط آ رہی ہے سپٹمبر میں, اور اگر انہوں نے 3 سال کا یہ پیریڈ دے دیا ہے تو اب ایسی کون سی پرابلم ہے IMF کے ساتھ. اب ہو کیا رہا ہے, دیکھیں پرائیویٹائزیشن از اے ویری کمپلیکس ایشو, اور خاص طور پہ اتنے بڑے ادارے کی پرائیویٹائزیشن. اس میں جہاں پر لیبر کے ایشوز ہیں, وہاں پر آپ کی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں پر آپ کے اکانومی کے ایشوز ہیں, یہاں پہ بہت بڑے اس میں ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں. اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے نون لیگ اس کو ہینڈل کر رہی ہے, میں تو ابھی بھی آپ سمجھ رہے ہیں نون لیگ نے ہینڈل کر لیا یہ مسئلہ؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں. ان کے پاس ایئر لیگ جو ہے, جو وہاں پہ یونین تھی PIA کی, اس وقت جو یونین حاضر یونین ہے وہ نون لیگ کی سپورٹ سے آئی ہوئی ہے, اور نون لیگ نے اس کو بڑا سپورٹ, گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا بننے کے لیے بھی, اور بڑے کنسیشنز دیے, لیکن آج وہ یونین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. نجکاری کا مسئلہ اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل ایسوسیشنز ہیں PIA کی وہ تو ہیں نہیں اسٹرائک پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی, آج ان کی جو اپنی یونین ہے جس کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں فار آل دیز ایئرز, اور جو آج یونین بنی ہوئی ہے نیگوشیٹ کر رہی ہے, وہ بنیادی طور پر ایئر لیگ ہے, وہ بنیادی طور پر نون لیگ کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, اور اس کو انہوں نے گورنمنٹ نے بڑا سپورٹ کیا پچھلے الیکشن, لیکن وہ بھی اس میں اگینسٹ ہے. لیکن وہ بھی اس کے اگینسٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر اس کی ڈیٹیلز میں آپ جانا چاہیں تو آپ تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں دیکھیں یہاں پر 3-4 ایسے ہوٹلز ہیں. اب جن لوگوں نے مینہٹن کا نام نہیں سنا ہوا ان کو میری بات شاید سمجھ نہ آئے, پر وہاں زمین کنالوں یا مرلوں میں نہیں بکتی, وہاں زمین جو ہے وہ انچوں میں بکتی ہے. اور ایک وہ ہوٹل جو ہے جس میں 1000 سے اوپر کمرہ ہے اور 50+ سویٹس ہیں اور بہت بڑے بڑے ہالز ہیں, پورا ایک بلاک وہ کور کرتا ہے. اب جو مینہٹن سمجھتے ہیں یہ چیز کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ پورے ایک بلاک میں ہے. وہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ 1 پراپرٹی جو ہے وہ پروبیبلی 2 بلین سے اوپر کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس 3-4 جو فرانس کے اندر ان کے پاس ہوٹلز ہیں باقی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, اگلے دن زبیر صاحب کا میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہوٹلوں کی نجکاری سے $750 ملین کمائیں گے اندازاً, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں وہیں سے اعتراض شروع کرتا ہوں کہ ایک پیسہ کمانے کا طریقہ $2000 ملین کے نزدیک اس کی ویلیو ہے ایک ہوٹل کی, اور آپ $750 ملین کی بات کر رہے ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی کہ ایئر لیگ جو ایسوسیشن ہے, نون لیگ کی جانب سے اعتراض یہ ہے کہ جو آفیشیل آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, جو یونینز ہیں, وہ انوالو نہیں ہے اس دھرنے میں, اس احتجاج میں. یہ درست بات ہے؟
اچھا میرے بھائی دیکھیں آپ یہ دنیا پوری چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ مصرف جھوٹ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ پھر کمزور ہوتے ہیں، ان کا موقف کمزور ہوتا ہے، دیکھیں یہ پھر ہمیں طاقتور ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں اگر پالپا نہیں ہے، ان کی جو سیٹنگ سی بی اے ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ نہ ہم نے ڈنڈا اٹھایا ہے، نہ ہم نے گملہ توڑا ہے، ہم ایئرپورٹ کے اندر نہیں گئے، ہم باہر دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں. پی آئی اے کا جو ہے نا 17,000 ملازم ہمارے ایک کال پہ ہاتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر تم کہاں ہو؟ دیکھو اگر تم جمہوریت پہ یقین، دیکھیں ایئر لیگ ہمارا ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے اس معاملے پر، جس میں پی آئی اے کی جتنی ایسوسیشنز ہیں، یونینز ہیں، وہ اسی پیج پر ہیں. ہم نے پی آئی اے کے مفادات میں اپنی ذاتی اختلافات یا اپنی سیاستوں کو علیحدہ کر کے ایک جیک پی آئی اے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے. اس میں پالپا آن بورڈ ہے، اس میں ایئر لیگ آن بورڈ ہے، اس میں ساری تنظیمیں آن بورڈ ہیں. سو یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی لوگ نہیں ہیں، جو میاں صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ نہیں ہوں گے تو وہ بہت اچھے ہیں اور وہ محنتی لوگ ہیں، یہ غلط بات ہے. دیکھیں ایسا دیکھیں ایک بھی فلائٹ دیکھیں میں اپنا عدنان بھائی میں ایک بات کرتا چلوں آپ سے کہ دیکھیں یہ بات بگڑی کہاں سے، ان کا طریقہ کار کیا تھا. دیکھیں یہ رات کی تاریکی میں اسمبلی چل رہی تھی، جمہوری لوگ ہیں، اسمبلی چل رہی تھی، سینٹ چل رہی تھی. یہ رات کی تاریکی میں ایک صدارتی آرڈیننس لے کے ایک کارپوریشن کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رات کو رجسٹر کرا دیتے ہیں. ان کی بد دیانتی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم اس پہ بسد احتجاج ہوتے ہیں، جب میاں صاحب سے ہم ملاقات بھی کرتے ہیں، اسحاق ڈار سے ہم ملاقات بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں سن لو، وہ ہمیں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اب یہ تو ہو گیا، ہوا غلط ہوا یا جو بھی ہوا ہماری مجبوری ہو گیا، اب اس کو واپس کریں گے تو بہت مجبوری ہے، سینٹ میں لانا پڑے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن سعید غنی نے جو ہے نا وہ اس قرارداد کو ادھر سے ختم کرا دیا. ہم خوشی کہہ کہ بھائی اب تو ختم ہو گئی. اب یہ انہوں نے کہا جی آپ کس طرح بہتر کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں. ہم نے ساری چیزیں لکھ کے ان کی ٹیبل پہ رکھی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے اخوان زدہ چٹان صاحب موجود ہیں. اخوان صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر پی آئی اے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ اس کی نجکاری بہت ضروری ہو گئی حکومت کے لیے، یا شاید انا کا مسئلہ بن گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اس کی نجکاری کر دی جائے اور نون لیگ مخالفت کرتی تھی. اب نون لیگ چاہتی ہے تو خورشید صاحب مخالفت کر رہے ہیں اس کی. تو کیا واقعی پرائیویٹائز کر دینا چاہیے یا اس کو واقعی انہوں نے سیاسی مسئلہ بنا لیا ہے؟ دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پی اے اے کو بیچ رہی ہے، وہ پی اے اے کو خریدنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے پاکستان کی پرسپیکٹو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی چیز کو خریدتے بیچتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کے پاس پارلیمان ہے، آپ اس چیز کو پارلیمان میں لائیں، آپ پورے قوم کو اعتماد میں لے لیں. ٹھیک ہے. آج جو پی اے اے کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، ملک کی جتنی بھی سیاسی اور مذہبی پارٹی ہے وہ سارے کے سارے پی اے اے ملازمین کے ساتھ ہیں. لیکن چٹان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں 3 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو لوگ ہزاروں کے ملازمین ہیں ان کی جو ایک ول ہے، جو ایک ان کا موٹیو ہے، وہ زیادہ سٹرونگ ہو گیا حکومت کی نسبت؟ بالکل جی، اس کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اور یہ پہلے 3 بندے نہیں ہیں جو مسلم لیگ نے احتجاج پہ ان کو قتل کر دیا اور ان کو شہید کر دیا جی. 3 سال میں 28 بندے نون لیگ نے احتجاج کے اوپر، اس کا جرم یہ تھا کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو شہید کر دیا ہے. ان کا جو طریقہ کار ہے، اور میں سمجھتا ہوں چاہے پی اے اے کا مسئلہ ہے یا ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ تھا یا ڈاکٹروں کا مسئلہ تھا یا نرسوں کا مسئلہ تھا یا نابینا افراد کا مسئلہ تھا، نابینا افراد کا مسئلہ تھا، اگر حکومت اس کے ساتھ سنجیدگی سے مذاکرات کرتے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے تھے. یعنی حالات ادھر تک نہیں پہنچے تھے. لیکن چٹان صاحب کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومتی جانب سے مذاکرات کی بات نہیں کی گئی؟ صرف پی آئی اے کے ملازمین چاہتے ہیں مذاکرات ہو، حکومت کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا مذاکرات کا. یہ تو جی کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں، اس حد تک جمہوری ہے کہ عوام کے ووٹوں سے بنائے. باقی تو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب جو ہمارا ہے وہ تو بات سلامت ہے. ان کے عادات اطوار، حکومت کے چلانے کی طریقے، ان کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی طریقے، یہ سارے بادشاہوں والے ہیں. اگر یہ جمہوری وزیر اعظم ہوتا تو یہ مذاکرات کرتے. اور میں سمجھتا ہوں اسی کا آپ سمجھتے کہ ہمارے 5 سالہ دور میں لوگوں نے احتجاج نہیں کیا تھا.
آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ قادری صاحب وہاں سے اٹھ کے ادھر اسلام آباد تک آ گئے تھے؟ کیا ہم نے کسی بندے کو مارا تھا؟ کیا ہم نے کسی پہ تشدد کیا تھا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں ٹریڈ یونینوں کو، عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. لیکن حکومت کا حق نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو گولی چلائی، اور پھر گولی بھی ایسے ہے کہ جو لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. ٹھیک ہے اس پہ جو لاٹھی چارج ہوا تو وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اور ایسے میں 5 نقاب اڑا گئی اور انہوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کر دیا. جی ٹھیک ہے چٹان صاحب، بہت شکریہ. میم ایک بڑی اہم بات تھی جو ہم سب بھی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات تو ہونے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. نون لیگ کی جانب سے ابھی تک مذاکرات کا اشارہ نہ پی آئی اے کو دیا گیا، نہ میڈیا کے ذریعے بتایا گیا. تو کیا حکومت واقعی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، بالکل کیوں نہیں کرنا چاہتی، کرنا کب کرے گی؟ پہلے یہ بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بھی جو پی آئی کے چیئرمین جنہوں نے ریزائن کیا، جنہوں نے ریزائن کیا انہوں نے خود آ کے چینل پہ یہ بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر نے خود ہم سے بات کی اور بات چیت کی کہ کس طرح کرنا ہے، ہم بالکل آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا، یہ انہوں نے چیئرمین صاحب. احتجاج جب شروع ہوا اس کے بعد تو ایسا کیوں پی آئی اے کے لوگ ہمارے ساتھ؟ دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے اپنے سارے چینلز پہلے کھولے، سب باتیں کی، بات چیت. جب انہوں نے اس کے اوپر کئی دن سے سٹرائک شروع کر دی اور آپ کو پتا ہے کہ ہر روز کا 10 کروڑ کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے، تو کیا گورنمنٹ کیا کرتی؟ کتنے دن مذاکرات تو کرتی نا میم. مذاکرات سے پہلے انہوں نے ہر سو کوشش کی ان کے ساتھ کہ بھئی کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. حکومت بریک پہ جانا، کیا حکومت نے کوشش کی؟ میری بہن مجھے یہ بتا دے کس نے کی، اس کا نام تو بتا دے، کس نے ہمیں آفر کی ہمارے پاس آیا ہو ہم جائیں جس کے پاس. یہ حکومت، یہ مشاہد اللہ پہلی تاریخ کو، میری بات سنیں، پہلی تاریخ کو مشاہد اللہ، انہوں نے تو ریزائن کیا، پہلی تاریخ کو مشاہد اللہ آتا ہے، 2 اپنے بندے بلاتا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو نہیں بلاتا، ان کو کہتا ہے یہ کل ڈرامہ بند کرو ادروائز پھر تم سے ہم نپٹیں گے، ایکٹ لگا دیں گے، لازمی سروس ایکٹ لگا دیں گے. تو ہمارے بندوں نے کہا مشاہد اللہ صاحب یہ مذاکرہ تو یہ تو اب دھمکی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل دھمکی ہے، اور دھمکی دے کر انہوں نے پھر ہمارے 2 بندے قتل کر کے اس کو ثابت کیا کہ ہم نے آپ کو دھمکی دی. میری بات سنیں، جب اتنے دعوے کیے گئے ہم فلائٹس بند کر دیں گے، انہوں نے آپریشن بند کر دیا، گراؤنڈ آپریشن سارا بند کر دیا. اس سے پہلے نہیں کیا، اس سے پہلے نہیں کیا. اور 2 تاریخ کو بھی عدنان بھائی، 2 تاریخ کو جب انہوں نے لازمی سروس ایکٹ لگایا، ہم نے اس دن بھی نہیں کیا. ہم قانون کو کالا قانون تھا اس کو مانتے تھے. ہم اس پہ بریک سے واپسی پر بات کریں گے کہ جو احتجاج پر لاٹھی چارج کیا گیا اور لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، کیا واقعی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھا؟ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کھلے عام کی گئی، اور اس پر ہم بات کریں گے لیکن کمرشل بریک کے بعد.